السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے 3 بیٹیوں کے متعلق۔ ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں۔ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور نصیحت آموز ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ چینل میں جو فرسٹ بار ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والا ہر پیغام آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ آ جاتی ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اب وہ شخص اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا اور دن بھر یہی سوچتا رہتا کہ کیا میری بیٹیاں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹیاں مجھے ایک دن چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اسی سوچ میں اس نے اپنی بڑی بیٹی کو ایک دن بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ باپ بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس نے تحفے میں اپنی بیٹی کو ایک سونے کا ہار دیا۔ اب دوسرے دن اس نے اپنی دوسری بیٹی یعنی درمیانی سائز والی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا بابا جان میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ باپ پھر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو سونے اور چاندی کے سکے دیے۔ اب تیسرے دن اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری تھی اسے بلا کر پوچھا کہ بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جان میں آپ سے نمک کے برابر محبت کرتی ہوں، یعنی کہ جس قدر ہر چیز میں نمک کی حیثیت ہوتی ہے نمک کے برابر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اب باپ کو اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ دنیا میں اور بھی بہت زیادہ قیمتی چیزیں تھیں، تم میری مثال کسی بھی قیمتی چیز سے دے سکتی تھی کہ بابا مجھے فلاں چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، لیکن تم نے میری مثال ایک ادنا سی اور ایک ہلکی سی چیز کے ساتھ یعنی نمک کے ساتھ تم نے مجھے تشبیہ دی۔ اب یہ بات اس کو بہت ہی بری لگی اور باپ نے بیٹی کی بہت ہی زیادہ بےعزتی کی اور اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت صرف اتنی سی محبت کرتی ہو تو تم ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اب لڑکی کو بہت زیادہ برا لگا اور اس نے روتے روتے اس گھر کو چھوڑ دیا، وہاں سے نکلی اور چلتے چلتے اچانک وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچی جہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اب بادشاہ کے سپاہی محل کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان سپاہیوں سے مدد مانگوں جا کر اور اس محل میں مجھے کام بھی مل جائے گا اور رہائش بھی۔ لیکن اس نے جو پوشاک پہن رکھی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا حسن بھی بہت ہی زیادہ تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس حالت میں ان کے سامنے جاؤں گی تو یہ مجھے کام نہیں دیں گے اور سوچیں گے شاید میں بھی کسی رئیس خاندان کی خاتون ہوں۔ اس نے وہاں ہی لگی قریب گھاس کو اکھاڑ کر اس نے ایک ایسا لباس بنایا جو اس نے اپنی اس پوشاک کے اوپر ہی اپنے جسم پر پہن لیا اور اپنے جسم یعنی چہرے اور ہاتھ پاؤں جو نظر آ رہے تھے ان کو مٹی سے تھوڑا میلا کر لیا۔ جا کر اس نے سب کے سامنے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، میں بہت زیادہ بے بس لاچار لڑکی ہوں، میری مدد کریں۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کام اب موجود نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب وہ لڑکی بہت زیادہ مایوس ہو گئی تو وہاں قریب ہی کھڑا ایک بزرگ آدمی جو کہ اس محل میں باورچی تھا، اس نے کہا بیٹا کیا تم کھانا بنا لیتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ جی ہاں میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے سپاہیوں اس لڑکی کو محل میں آنے دو کیونکہ محل کے اندر باورچی خانے میں ایک باورچن کی ضرورت ہے۔ اب وہ شخص اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ ہر وقت کچن میں رہتی اور باورچی خانے میں کھانا بناتی۔ کچھ دن گزرے کہ اچانک ہی کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے ایک تقریب رکھی ہے اور تقریب میں تمام ملازمین، خواتین اور مرد حضرات سب کو انوائٹ کیا گیا ہے اور سب دعوت میں شریک ہوں گے۔ اب سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور کسی نے ذکر کیا اس لڑکی سے کہ تم بھی چلو کیونکہ میں تمہیں وہاں پر بادشاہ کا بیٹا دکھانا چاہتی ہوں جو کہ اتنا حسین ہے اور اس نے آج تک کسی لڑکی کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ لیکن اس لڑکی نے کہا کہ نہیں تم لوگ جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا رہی۔ اب سارے اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ لڑکی نے کیا کیا، اپنے اوپر وہ گھاس والا لباس اتارا اور اپنی اسی خوبصورت پوشاک کے اندر اپنے چہرے کو سنوار کر اس تقریب میں شمار ہو گئی۔ جب اس تقریب میں شرکت کی تو سب لوگ ہکے بکے صرف اور صرف اسی خاتون کو، اسی لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے کہ اس قدر حسین لڑکی یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا بیٹا بھی نہ رہ سکا اور اس نے بھی نگاہیں بھر کر اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔
کیونکہ اس کا حسن بہت ہی زیادہ تھا۔ اب سارے لوگ اسی لڑکی کی طرف دیکھی جا رہے اور بادشاہ کا بیٹا بھی اسی لڑکی کو دیکھا جا رہا۔ جب تقریب ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے اور یہ لڑکی یہ جو لڑکی تھی خوبصورت، یہ بھی وہاں سے واپس اپنے محل میں کام پر آ کر پھر اس نے وہی حلیہ اختیار کر لیا۔ اب کچھ لڑکیوں نے اسے کہا کہ تمہیں آج اس تقریب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر ایک اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی جسے بادشاہ کا بیٹا دیکھی جا رہا تھا اور اپنی نگاہیں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ اب یہ لڑکی تو خود ہی تھی وہاں پر، لیکن اس نے دوسروں کو ظاہر نہیں کروایا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں، اور نہ ہی دوسروں نے پہچانا، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ اور اپنا جسم کو دوبارہ کور کر لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی طرح ایک تقریب ہوئی اور اس میں بھی یہ لڑکی ایسے ہی تشریف لے گئی۔ جب یہ وہاں پر گئی تو بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ رہ نہ سکا اور اس کے پاس آ کر اس سے گفتگو کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، گہری دوستی ہو گئی ایک دوسری ملاقات سے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اتار کر اس لڑکی کو تحفے میں دے دی۔ اب یہ لڑکی انگوٹھی لے کر واپس محل میں آ گئی۔ اب بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ بے چین رہنے لگا اس لڑکی سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کہاں رہتی ہے، کس جگہ سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ اب اس نے بادشاہ سلامت سے کہہ کر پھر تقریب رکھوائی، خصوصاً اس لیے کہ شاید وہ لڑکی آئے گی اس تقریب میں، لیکن وہ لڑکی اس بار تقریب میں نہیں آئی۔ بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ مایوس ہو گیا اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے بیٹے نے حلوے کی فرمائش کی اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ میرے لیے حلوہ بنایا جائے۔ اب جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے بیٹے نے حلوے کی فرمائش کیا تو اس نے کہا کہ حلوہ میں بناتی ہوں۔ باورچی خانے میں حلوہ اس نے تیار کیا اور اپنی وہ انگوٹھی جو بادشاہ کے بیٹے نے اسے دی تھی اسی حلوے میں چھپا دی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ کو اپنا اصلی روپ دکھائے، تو بادشاہ کا بیٹا کو اپنا اصلی روپ دکھائے اور بادشاہ کا بیٹا اسے اصلی روپ میں ہی پسند کرے، تو وہ یہی چاہتی تھی۔ اس نے اب جب یہ عمل کیا تو بادشاہ کے بیٹے نے جب حلوہ کھانا شروع کیا تو کھانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے، اور وہ انگوٹھی وہی ہے بالکل جو اس نے اس لڑکی کو تحفے میں دی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے غلاموں سے کہا کہ جس نے یہ حلوہ تیار کیا ہے اسے میرے پاس لایا جائے۔ جب وہ لوگ اس باورچی خانے سے اس لڑکی کو لے کے آئے تو بادشاہ کے بیٹے نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن جب اس سے گفتگو کرنے لگا اور لڑکی بھی آگے سے بولنے لگی تو اس کی آواز سن کر فوری پہچان گیا اور کہتا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر لڑکی کو اپنے اصلی روپ میں آنے کے لیے کہا تو لڑکی نے اپنا لباس چینج کر کے بالکل وہی حالت میں آ گئی۔ لڑکے نے اس سے معاملہ دریافت کیا، لڑکی نے سارا معاملہ آگے سے اسے بیان کیا تو لڑکا بہت ہی زیادہ افسردہ ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر ان کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے جو ولیمے کی دعوت ہے اس میں بادشاہ نے بہت زیادہ رئیس لوگوں کو بلایا، یہاں تک کہ اس لڑکی کے والد کو بھی بلایا۔ اب وہ لڑکی کا والد کھانے کے دسترخوان پر موجود تھا اور سارے لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کا جب پہلا نوالا اس کے والد نے اپنے منہ میں ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ کس نے بنایا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، یعنی کہ کھانے کے اندر نمک نہیں تھا۔ اور لیکن بادشاہ نے آگے سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کھانے میں صرف نمک ہی نہیں ہے لیکن آپ دوسری چیزیں دیکھیے کہ کتنی عمدہ چیزیں اور کتنے مہنگے مہنگے پکوان پکوائے گئے ہیں، اور دوسرا مسالہ جات بھی بہت ہی عمدہ ہیں، صرف نمک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کھانا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی بات اس لڑکی کے باپ کے دل کو چھو گئی اور وہ بہت زیادہ زاروں قطار رونے لگا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے بتایا کہ مجھے آج اصلیت نمک کی اصل حقیقت پتہ چلی ہے، میری بیٹی مجھ سے نمک کے جتنا محبت کرتی تھی، آج مجھے پتہ چلا کہ کھانے میں نمک کی کیا حیثیت ہے، چاہے جتنا عمدہ کھانا ہو، چاہے جتنے عمدہ مسالہ جات ہوں، لیکن نمک کی ایسی اپنی ایک خوبی ہے کہ نمک کھانے میں نہ ہو تو وہ بے ذائقہ اور بالکل فضول لگتا ہے، اس کے بغیر کھانے میں سواد نہیں ہوتا۔ آج مجھے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا حلیہ بتاؤ۔ جب اس شخص نے حلیہ بتایا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی آج میری بہو ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ آدمی بہت زیادہ خوش ہوا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ بیٹی نے بھی اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ آج کا موضوع یہی تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔